میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں. ایک تو جو مختلف جو کفار قرآن مجید میں جیسے فرمایا جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں عقلوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے میسیج کو نہیں سمجھ سکتے، اور مختلف جو مسلمان بھی ہیں ان میں سے کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو میسیج نہیں سمجھ سکتے، ان کی بھی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا گیا. ٹھوس ثبوت تو یہی ہے کہ جو میسج کو نہیں مان رہا اس کی عقل پہ اتنا پردہ ہے. ٹھوس بات تو یہ ہے، لیکن علمی بات یہ ہے کہ عقل پہ پردے کا اظہار ہوتا ہے کہ میں اس کائنات کے سمبلزم کو نہیں مانتا، مطلب ایک ہاریزنٹیلٹی کے ساتھ اس کائنات کا علم حاصل کرتا ہوں. تو جو میں مثال دے رہا تھا وہ یہی مثال تھی کہ اگر شے کا علم مجھے خالق شے تک نہیں پہنچاتا تو وہ علم اپنی امیجیٹ ڈومین میں چاہے جتنا صحیح اور نتیجہ خیز ہو، وہ پردے میں پڑی ہوئی عقل کا حاصل ہے، کیونکہ اس نے اس علم کا جو فطری نتیجہ تھا اس کی طرف سے منہ کو موڑ لیا، یعنی اس نے شے کے علم کو خالق کا علم بننے سے کاٹ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں مطلب کہ خدا کو ماننا ایک چیز ہے اور خدا کو نہ مان سکنا یہ عذر ہے. تو یہ تو ہم بالکل ڈیٹیچمنٹ کی حالت میں اس طرح کے حکم لگائے جا رہے ہیں نا کہ عقل ہے تو وہ یہیں تک پہنچے گی، یہ ضرور کرے گی، لیکن حالات کا جبر، حالات کا دباؤ ایسا ہوتا ہے. ماحول، میری تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صاحب عقل ہو، برا بھی نہیں ہے، ارادہ بھی انکار کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ خدا کو ماننے کے جو مظاہر اور نتائج دیکھتا ہے اس کی روشنی میں وہ خدا کو نہ ماننے میں عافیت محسوس کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے خدا کو نہ مان سکنا ارادہ انکار کے بغیر. تو یہ عذر ہے. میری رائے میں ایسے لوگوں پر اللہ سخت نظر نہیں ڈالے گا. مجبور، معذور ہیں. اب سچی بات دیکھیں بھائی کہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر اللہ کو ماننا یہ بہت مشکل بات ہے، بہت ہی مشکل بات ہے، بہت مشکل. جو بھی نہیں مان رہے وہ معذور ہیں. یا یہ کہ مذہبی ڈسکورس کی جو ذہنی پسماندگی ہے اس کو دیکھتا ہے کہ جو بھی عالم ہے وہ بہت سطح سے گری ہوئی بات کر رہا ہے، توحید کے بالکل عامیانہ دلائل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذہن چھوٹا ذہن ہے. تو چھوٹے ذہن والے کو آدمی اپنا رہنما نہیں بناتا نا. تو اب پورا مذہبی ذہن چھوٹا ذہن ہے، تو جس کے پاس زیادہ ذہن ہے وہ اس چھوٹے ذہن کی دعوت کو اپنے لیے بائنڈنگ نہیں بنائے گا، وہ سبمسو ہو کر بات نہیں سنے گا. اب ہم تو چلو مسلمان ہیں نا، کوئی فرق کیا ہماری مسجد میں مولوی صاحب کوئی تقریر کریں، مجھے اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہو تو میں اس کی تعویل کر کے بیٹھا رہتا ہوں، لیکن ہر ایک تو اس پس منظر کا نہیں ہوتا نا. کہ کچھ مطلب کہاں پہنچا دیا ہے کہ سب پہلے یہ ہوتا ہے کہ عالم تھوڑا سا بگڑے تو متکلم پیدا ہو گئے کہ جو ذرا اونچے درجے کا ذہن رکھتے ہیں ان کو لیے بھی دین کو پرکشش رکھا جائے. پھر جب دنیا کی چمک دمک بہت بڑھ گئی تو اللہ سے تعلق میں پیشن غائب ہونے لگا، تو صوفی آ گئے کہ انہوں نے اللہ کو پرکشش بنایا، اللہ کی کشش کو دنیا کی کشش پہ غالب کرنے کی مہم چلائی.
وہ آ گئے، ان کا کلام بھی اس کے اپنے مقصد سے مطابق افیکٹیویٹی رکھتا تھا. لیکن اب کیا ہے، اب کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے نا دکھانے کو کہ دیکھو ہمارا اللہ اتنا جمیل ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مکمل آدمی ہیں. تو اور ہم نے یہ مانا ہے تو دیکھو ہمیں دیکھ لو، ہمارے معاشرے کو دیکھ لو. یہ فائدہ ہوتا ہے ماننے کا. مطلب یہ کوئی سنے گا کہ اللہ کو آپ نے اللہ ہی کے کہنے کے مطابق مانا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر آپ کی زندگی کے کسی بھی شعبے پہ نہیں پڑ رہا. کون مانے گا اس اللہ کو؟ کون مانے گا نعوذ باللہ، جو نتائج پروڈیوس نہیں کر پاتا، جس پر ایمان نتائج پروڈیوس نہیں کرتا. تو ہم نے ہر چیز آخرت پہ ڈال دی. ہمارا پورا سودا ادھار کا سودا ہے کہ ہم قیمت نقد مان رہے ہیں، مال ہمارا ادھار ہے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ بعد میں لے لینا، قیمت ابھی تو. قیمت کیا دینی کہ ٹوٹل سرنڈر کرو. یہ تو بہت بڑی قیمت ہے نا کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اس میسج کے آگے سرنڈر کرو، پھر اس میسج کو ماننے کا جو فائدہ ہوگا، یعنی تمہاری اس قربانی کا جو صلہ ملے گا، جو سب سے بڑی قربانی ہے، وہ ملے گا جب تم مر جاؤ گے. اس کے بعد یہ کون سنے گا؟ ورنہ مذہب اخلاقی حقیقت ہے نا. اخلاقی حقیقت کا مطلب ہے کہ یہاں بھی عافیت سے ہیں، اب ہماری اس بات پہ یقین رکھو کہ وہاں بھی عافیت سے ہوں گے. تو لیکن یہاں کی عافیت تو دکھاؤ نا.